آیت نمبر 20 میں مکہ کے لوگ شریر قسم کے ہمارے نبی کو لاجواب کرنے کے لیے، مسلمانوں کو لاجواب کرنے کے لیے مختلف قسم کے اعتراض اٹھاتے تھے اور حیلے تراشتے تھے حق بات قبول نہ کرنے کے لیے۔ ہمارے نبی سے انہوں نے کہا کہ اگر آپ واقعی نبی ہیں، پیغمبر ہیں، تو پچھلے نبیوں کی طرح آپ کے ہاتھوں وہ معجزات کیوں نہیں ہو رہے؟ جیسے عصا کا معجزہ، جیسے اونٹنی کا معجزہ، اور جیسے دریا سے پار ہو جانا، ایسے معجزے آپ کیوں نہیں دکھا رہے ہیں؟ اس کا ایک جواب تو اللہ نے اس آیت میں یہ دیا ہے، اپنے نبی سے فرمایا ہے آپ ان سے کہہ دو معجزہ یہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا، اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے۔ تم جو مانگو وہی معجزہ میں کر کے اپنے اختیار سے دکھا دوں تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ ساری باتیں جاننے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ اپنی مرضی سے جس دور میں جس نبی سے جو معجزہ دکھانا ہے وہ دکھاتے ہیں۔ انہی معجزات کو دکھانا ہر نبی کے لیے ضروری نہیں ہے، ہر نبی سے الگ الگ معجزے ہوتے ہیں۔ میں خود سراپا معجزہ ہوں، ہر ادا معجزہ، ہر صدا معجزہ۔ میرے نبی کی ہر ادا معجزہ تھی، ہر صدا معجزہ تھی۔ اس کے اوپر اگر بات ہو تو پھر وقت کم پڑ جائے گا۔ آپ کی آنکھیں معجزہ، آپ کے کان معجزہ، آپ کی ناک معجزہ، آپ کے دانت معجزہ، آپ کے ہونٹ معجزہ، آپ کا سر مبارک معجزہ، آپ کے ہاتھ معجزہ، آپ کی انگلیاں معجزہ، آپ کا تھوک مبارک معجزہ، تھوک مبارک معجزہ۔ سانپ نے ڈس دیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تھوک لگا دیا، آپ نے سارا زہر اتر گیا۔ حضرت علی کی آنکھیں آئیں، آپ نے لعاب دہن لگا دیا، آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ کھارے پانی میں آپ نے اپنا لعاب دہن ڈال دیا، میٹھا ہو گیا۔ آپ کا سایہ معجزہ، آپ کا چلنا معجزہ، آپ کی پوری زندگی معجزہ۔ پھر کیا معجزہ مانگتے ہو؟ انگلی سے اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، یہ انگلی کا معجزہ۔ پھر کیا معجزے مانگتے ہو؟ پھر کیا معجزے مانگتے ہو سوائے اس کے کہ شرارت کی اور کوئی بات نہیں؟ ہیلے تراش رہے ہو، ہیلے تراش رہے ہو، تراشو، اللہ بھی تمہارے خلاف اس طرح کی تدبیریں بنائے گا، پھر تم اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ اسی کو بیان فرمایا، وَيَقُولُونَ، اور یہ مکے والے کہتے ہیں، لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، کہ آپ کے اوپر آپ کی رب کی طرف سے کوئی خاص نشانی یعنی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ فَقُلْ، تو آپ فرما دیجئے، إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، یہ غیب کی باتیں ساری اللہ کے قبضے میں ہیں، میرے قبضے میں نہیں ہے۔ اس بات کو تم مانتے ہو تو مانو، اگر نہیں مانتے ہو تو انتظار کرو۔ فانتظروا، انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ جب اللہ کا فیصلہ آئے گا تب بات معلوم ہو جائے گی، حقیقت کھل جائے گی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے انسان کی عجیب کیفیت بیان فرمائی، وہ یہ ہے کہ انسان جب مصیبت میں پھنستا ہے تو پھر کسی کو نہیں پکارتا سوائے اللہ کے۔ اس کے سارے مشکل کشا اس وقت یاد نہیں آتے، صرف اللہ ہی کو پکارتا ہے۔ لیکن جب اللہ اس کی مصیبت کو دور کرتے ہیں پھر وہ اللہ کو بھول کر اپنے جھوٹے مشکل کشاؤں کو یاد کرنے لگتا ہے، اپنے دماغ کی داد دینے لگتا ہے، اپنی قوت، صلاحیت اور قابلیت کے نعرے لگانے لگتا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں،
اللہ رب العالمین نے خود مکے والوں کی ایک مثال بیان فرمائی کہ جب تم کشتی میں سوار ہوتے ہو، دریا کا سفر کرتے ہو، موافق ہوائیں چلتی ہیں تو تم خوش ہو جاتے ہو، لیکن جب مخالف ہوائیں چلتی ہیں اور موجیں اٹھتی ہیں، تلاطم برپا ہوتا ہے، تم اور تمہاری کشتی پانی کی لہروں میں پھنس جاتی ہے، تو اس وقت صحیح بتانا تم کس کو آواز دیتے ہو؟ صرف اللہ ہی کو پکارتے ہو، اللہ وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا تمہاری کشتی کو ساحل پر لگا دیتا ہے، تو پھر تم وہی غیر اللہ کے نعرے لگاتے ہو، ایسے ہیلے کیوں کرتے ہو، ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کی بات مان لو، ایمان قبول کر لو، راہ راست پر آ جاؤ، اسی میں تمہاری نجات اور کامیابی ہے۔ فرمایا وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ، اور جب ہم لوگوں کو رحمت چکاتے ہیں تکلیف کے پہنچنے کے بعد، اذا لہم مکر فی آیاتنا، تو لوگ ہمارے احکام میں مکر کرتے ہیں، حیلے تراشتے ہیں۔ قل اللہ اسرع مکرا، تو آپ بھی فرما دیجئے کہ اللہ بھی بہت جلد تمہارے خلاف اپنی تدبیر استعمال کرنے والا ہے۔ ان رسولنا، اور ایک بات یاد رکھو، ہمارے قاصد یکتبون ما تمکرون، تمہارے ہیلوں کو لکھ رہے ہیں، تمہارے ہیلوں کو لکھ رہے ہیں۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی ہے جو تم کو چلاتا ہے خشکی میں، والبحر اور دریا میں، حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو، وجرین بہم بریح طیبہ، اور وہ کشتیاں ان کو لے کر موافق ہواؤں کے ساتھ چلنے لگتی ہیں، وفرحوا بہا، تو یہ خوش ہو جاتے ہیں، جاءتها ریح عاصف، یہاں تک کہ جب مخالف تیز اور تند ہوا آتی ہے، وجاءہم الموج من کل مکان، اور موجیں ہر طرف سے ان کو گھیرے میں لے لیتی ہیں، وظنوا، اور وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں، انہم احیط بہم، کہ وہ گھیرے کے اندر آ گئے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تب وہ صرف اللہ ہی کو پکارتے ہیں، کسی کو نہیں پکارتے، کسی کو نہیں پکارتے۔ وہ لطیفہ بار بار یاد آتا ہے، اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ درس میں سنا چکا ہوں۔ ایک آدمی ایک جھاڑ پہ، درخت پہ چڑھ گیا۔ درخت پہ چڑھنا آسان ہے لیکن اترنا مشکل ہے۔ آپ حضرات بھی اگر درخت پر چڑھے ہیں تو اندازہ ہوگا، کیا ہوئے؟ بچپن میں تو چڑھے ہوں گے نا۔ چڑھنا آسان ہے لیکن اترنا تھوڑا مشکل ہے۔ اب بیچارہ چڑھنے کو چڑھ گیا، اور جب درخت کی چوٹی پہ پہنچ گیا تب اس کو پتا چلا کہ بہت اوپر آ گیا، اتر نہیں سکتا، نیچے اترنا مشکل ہو گیا، تو وہیں پر بیٹھ کے منت مانگنے لگا، اے اللہ اگر آپ مجھے اس درخت سے نیچے اتار دیں گے تو میں آپ کے نام پر آپ کے راستے میں اونٹ ذبح کروں گا۔ اللہ نے کچھ اس کی عقل میں بات سمجھا دی، اس کی مدد کی، کچھ نیچے آیا تو کہنے لگا اللہ اور آپ نیچے اتار دیں، اونٹ نہیں تو گائے تو پکی ہے۔ اللہ نے اس کو پھر اور تھوڑا نیچے اتار دیا، کہنے لگا اللہ نہیں، گائے تو بہت مشکل ہے، تو اس کی جگہ بکرا وغیرہ تو ضرور دے دوں گا۔ اللہ نے اس کو پھر اور نیچے اتار دیا، تو کہنے لگا بکرا تھوڑا مہنگا بھی ہے، مشکل بھی ہے، اے اللہ اور تھوڑی مدد کر دیجئے، اس کی جگہ ایک مرغ ضرور آپ کے راستے میں قربان کر دوں گا۔ اور جب درخت کے پیڑ میں آ گیا، اب دیکھا کہ یہاں سے آسانی کے ساتھ چھلانگ لگا سکتا ہوں، تو کہنے لگا مرغا بھی کچھ مہنگا پڑ جاتا ہے، انڈا ضرور دوں گا، کسی غریب کو کیا کروں گا؟ انڈا ضرور دوں گا۔
جب لیکن درخت کے پیڑ سے اس نے نیچے چھلانگ لگا دی تو انڈے کو بھی بھول گیا۔ یہ انسان کی صفت ہے، احسان فراموش، اپنے مالک سے بے وفائی کرنے والا۔ اللہ یاد دلاتے ہیں ایسا مت کرو، ایسا مت کرو۔ اللہ پھر بھی کام بنا دیتے ہیں انسان کے، اللہ جاننے کے باوجود پھر بھی کام بناتے ہیں۔ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والے، اسی کو یہاں پر بیان فرمایا لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ، تو اس وقت یہ پکارنے لگتے ہیں کہ پروردگار عالم آپ ہم کو اس سے نجات دیں گے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، تو ہم ضرور بے ضرور آپ کا شکر ادا کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ، پس جب اللہ ان کو بچا لیتا ہے، اِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، تو وہ زمین میں ناحق سرکشی کرنے پر اتر آتے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، انما بغیکم، تمہاری سرکشی کا نقصان، علی انفسکم، تمہاری ہی ذات پر ہے، تمہاری ذات پر ہے، نقصان تو تم ہی کو ہونے والا ہے، اللہ کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے۔ فوراً نہیں بگڑتا تو دھوکے میں بھی مت آنا۔ آگے فرمایا متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی سے چند دن فائدہ اٹھا لو، پھر سمجھ میں آئے گا کہ نقصان کیا ہو رہا ہے۔ ثم الینا مرجعکم، پھر ہماری ہی طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے۔ فننبئکم بما کنتم تعملون، تو ہم ضرور بے ضرور تم کو تمہارے اعمال کی خبر دے دیں گے، اس وقت معلوم ہو جائے گا۔ خبر دینے سے مراد اللہ فیصلہ کر دیں گے، جہنم والے جہنم میں جاؤ، جنت والے جنت میں جاؤ۔ بہرحال بزرگوں اور عزیز دوستو، یہ سورہ یونس کی چند آیات تھی جن کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے پیش ہوئی۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں کامل ایمان و یقین، تقوی و طہارت، صحت و عافیت کی دولت سے مالا مال فرمائیں، ہمیں ہماری نسلوں میں دین کو زندہ فرمائیں، ہماری جملہ بیماریوں، پریشانیوں اور وباؤں کو دور فرمائیں، محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔